ایک دن شیخ شقیق بلخی نے اپنے شاگرد حاتم سے پوچھا، اے حاتم، تم کتنے عرصے سے میرے ساتھ ہو؟ حاتم نے جواب دیا، 32 سال سے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ شیخ نے پوچھا، تو پھر بتاؤ کہ اتنے طویل عرصے میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ حاتم نے جواب دیا، صرف 8 مسئلے۔ شیخ نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے تیرے اوپر اپنا وقت ضائع کر دیا، تم 32 برس میں صرف 8 ہی مسئلے سیکھ پائے ہو؟ حاتم نے جواب دیا، استاد محترم، میں زیادہ نہیں سیکھ سکا اور آپ سے جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس پر شیخ نے کہا، اچھا بتاؤ کیا سیکھا ہے؟ حاتم نے جواب دیا کہ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو معلوم ہوا کہ دنیا میں ہر ایک کا محبوب ہوتا ہے، لیکن جب بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے تو اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنا محبوب نیکیوں کو بنا لیا ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو میرا یہ محبوب میرے ساتھ قبر میں جائے گا۔ دوسرا مسئلہ جو میں نے سیکھا وہ یہ کہ لوگوں کو دیکھا کہ کسی کے پاس قیمتی چیز ہے تو وہ اسے سنبھال کر رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر میں نے فرمان الہی پڑھا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ تو جو چیز مجھے قیمتی ہاتھ آئی اسے میں نے اللہ کی طرف پھیر دیا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، تاکہ اس کے پاس محفوظ ہو جائے، جو کبھی ضائع نہ ہو۔ پھر میں نے اللہ کے فرمان پر غور کیا اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، جنت اسی کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو میں نے اپنے نفس کو برائیوں سے لگام دی، خواہشات نفسانی سے بچنے کی محنت کی، یہاں تک کہ میرا نفس اطاعت الہی پر جم گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ لوگوں کا رجحان دنیاوی مال، حسب نسب، دنیاوی جاہ و منصب میں پایا۔ ان امور پر غور کرنے سے مجھے یہ چیزیں ہیچ دکھائی دیں۔ ادھر فرمان الہی دیکھا کہ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو میں نے تقوی اختیار کر لیا تاکہ اللہ کے ہاں عزت پاؤں۔ پھر میں نے لوگوں میں یہ بھی دیکھا کہ آپس میں برا گمان رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ کا فرمان دیکھا کہ دنیا کی زندگی میں ان کی بسر اوقات کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں۔ اس لیے میں حسد کو چھوڑ کر مخلوق سے کنارہ کر لیا اور یقین ہوا کہ قسمت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور میں مخلوق کی عداوت سے باز آ گیا۔ پھر میں نے لوگوں میں یہ بھی دیکھا کہ ایک دوسرے سے سرکشی اور خون ریزی کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کیا تو فرمایا، در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اسی بنا پر میں نے صرف اس اکیلے شیطان کو اپنا دشمن ٹھہرا لیا اور اس بات کی کوشش کی کہ اس سے بچتا رہوں۔ پھر میں نے لوگوں کے اندر دیکھا کہ روٹی کے ٹکڑے پر اپنے نفس کو ذلیل کرتے ہیں، ناجائز امور میں قدم رکھتے ہیں۔ میں نے ارشاد الہی دیکھا کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ پھر میں ان باتوں میں مشغول ہوا جو اللہ کے حقوق میرے ذمہ ہیں، اور اس رزق کی طلب ترک کر دی جو اللہ کے ذمہ ہے۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ مخلوق میں ہر کوئی کسی عارضی چیز پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی زمین پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی تجارت پر، کوئی اپنے پیشے پر، کوئی بدن پر، کوئی ذہنی اور علمی صلاحیتوں پر بھروسہ کیے ہوئے ہے۔ میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو یہ ارشاد دیکھا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے۔ تو میں نے اپنے رب پر توکل کیا اور وہی میرے لیے کافی ہے۔ یہ سب سن کر شیخ بلخی نے فرمایا، اے میرے پیارے شاگرد حاتم، اللہ تمہیں ان کی توفیق نصیب کرے۔ میں نے قرآن کے علوم پر مطالعہ کیا تو ان سب کی اصل جڑ انہی 8 مسائل کو پایا۔ ان باتوں پر عمل کرنے والا گویا چاروں آسمانی کتابوں کا عامل ہو گیا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی زندگی کا خلاصہ ہے، اور یہ زندگی کتنی سادہ اور آسان ہے۔ زندگی کی تلخیاں اور مشکلات انسان کی خود ساختہ ہوتی ہیں۔ اگر ہم اللہ کے فرمان کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً یہ زندگی جنت بن جائے۔ ہم اسلام میں داخل تو ہو گئے، لیکن ہم نے اسلام کو ذرا بھی اپنے اندر داخل ہونے نہیں دیا۔ نہ تو ہم ان باتوں پر عمل کرتے ہیں جن کے کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور نہ ان کاموں سے باز رہتے ہیں جن سے باز رہنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔
یقیناً فلاح پا گیا وہ شخص جو اللہ کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل پیرا ہوا، اور ندامت ہے اس کے لیے جس نے ان تعلیمات کو فراموش کر دیا۔